قرآن کا 28واں پارہ کھولو، سورہ تحریر کی آخری آیتیں، اللہ فرماتا ہے اے عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اگر تم اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرنا چاہتی ہو، آؤ میں تم کو قرآن میں نقشہ بتا رہا ہوں کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے دو مثال دی، ایک کافروں کے لیے مثال دی، ایک مومن کے لیے، کہ دیکھو یہ کافروں کی مثال ہو گئی، یہ مومنوں کی مثال ہو گئی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کافروں کے لیے مثال اللہ نے بیان کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دو نبی ہیں، لوط علیہ السلام بھی نبی اور نوح علیہ السلام بھی نبی، دونوں کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ بھئی اگر کوئی بہت نیک ہے اور اولاد بگڑ جائے تو تانا مت دو، کیا پتا اس نے اولاد کو سدھارنے کی بڑی کوشش کی ہو۔ بھئی ایک نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تک تبلیغ کیا ہے انہوں نے، اپنی بیوی کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی میرے بھائی، کوشش کی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام نے، بے شک کوشش کی ہوگی۔ ان کی بیوی ایمان والی نے، چراغ تلے اندھیرا، شوہر نبی ہیں، اور کیسے نبی، 950 سال تک اللہ کے دین کا کام کرنے والے نبی ہیں، بیوی ایمان نہیں لائی۔ لوط علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ عذاب آیا تو نوح کی بیوی بھی ماری گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ماری گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جب عذاب کا حکم لے کر کے، تو کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکلیے، اپنی بیوی کو مت لے کے جائیے گا، اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ مثال ہے، دونوں نبیوں کی بیوی ہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا، کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے دو پیغمبروں کی بیویاں تھی، فخانتاہما، لیکن اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائیں، فلم تغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو دونوں کے شوہر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ عورتوں کے لیے ایک مثال اللہ نے یہ بیان کر دی، اور پھر دوسری مثال اللہ نے بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اے مسلمان عورتوں، تمہارے لیے آئیڈیل اگر تم کو بنانا ہے، مثال اگر کسی کو بنانا ہے، تو ذرا فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھ لو، شوہر کتنا بڑا ظالم ہے، شوہر فرعون ہے اور بیوی آسیہ ایمان والی ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، شوہر ستا رہا ہے، شوہر ظلم کر رہا ہے، شوہر مار رہا ہے، مگر آسیہ نے صبر کیا، شوہر کا محل چھوڑ دیا اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ اے مسلمان عورتوں ایسی بن جاؤ۔ آج سب کو دنیا کی چمک دمک چاہیے، دنیا کی چمک دمک کے لیے، دین کا کباڑا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ نے کہا بننا ہے تو آسیہ کے جیسی عورت بنو، اس نے محل چھوڑا اللہ کے محل کے لیے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اے مسلمان عورتوں تمہارے لیے دوسرا اگزامپل اور دوسری مثال تمہارے لیے حضرت مریم ہیں۔ کون مریم؟ مریم کون؟ اللہ نے مریم کا نسب نہیں بتایا، مریم کا قبیلہ نہیں بتایا، مریم کے باپ کیسے تھے، مریم کی ماں کیسی تھی، اللہ نے یہ سب نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم جو پاک دامن تھی، وہ مریم جس نے کبھی زنا نہیں کیا، وہ مریم جس نے اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کے رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی حیا کی حفاظت کرے، اپنی شرم کی حفاظت کرے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں میرے بھائیوں۔ ایک عورت کے لیے اس کی شرم و حیا سے بڑا کوئی گہنا نہیں، کوئی زیور نہیں۔ دنیا بھر کے زیوروں سے لد جائے عورت، اگر اس کے پاس حیا نہیں ہے وہ سمجھو ننگی ہے وہ عورت، اور جس کے پاس حیا ہے وہ سمجھو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ عورت کا ذکر بھی ہے قرآن کے اندر۔